जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो लॉग के साथ हाजिर हूं। आज की जो स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है, अगर आपको पता है ब्रॉड शीट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अंडे बच्चे देना शुरू हो गया। ये उस पर डिफरेंट किस्म की स्टोरीज आ रही हैं, एंगल्स आ रही हैं, रोज़ बरोज़ उसमें कोई नया एंगल, नई खबर, कोई नया इंकशाफ और उसमें नई नई बातें सामने आ रही हैं। तो एक एक जो नई बात सामने आ रही है, बहुत से लोगों का अभी शायद इस तरह का पूरा पता नहीं है कि बैकग्राउंड क्या है। ज़फ़र अली साहब जो हैं, ज़फ़र अली जो नाम आ रहा है, एक क्वींस काउंसिल है वहाँ पे लंदन में, जिनकी यहाँ पे मुलाकातें हुई हैं, इमरान खान साहब से भी हुई हैं, सद उमर से भी हुई हैं, यहाँ डिप्टी DGI सही थे उस वक्त, जनाब फैज़ थे, उनसे भी हुई, अटॉर्नी जनरल से, लॉ मिनिस्टर से, वो पाकिस्तान में हु इज़ हु, ये शहजाद अकबर से, सबसे मिले हैं। बहुत सारे लोगों को इनको बैकग्राउंड का नहीं पता कि ज़फ़र अली साहब जो हैं ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं, इनका बैकग्राउंड जैसे मैंने कहा क्या था, और इनको इतनी एक्सेस यहाँ पाकिस्तान में कैसे मिल गई कि वो किसी से भी मिल रहे थे। वो ISI से भी मिल रहे थे, जैसे मैंने कहा फौजी जनरलों से भी मुलाकातें हो रही थी, और इमरान खान से भी मुलाकातें हो रही थी। अगरचे इमरान खान साहब ये एक्ट कर रहे हैं कि जनाब कि कोई बंदा उनसे मिला था और उन्हें नहीं पता था। मैं मादरत के बड़े अदब के साथ कहूँगा कि इमरान खान साहब को पूरा पता था कि ये कौन है और किस रेफरेंस से उन्हें मिलने की कोशिश कर रहे हैं और क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या बातचीत हो रही है। उन्होंने पूरा इनके साथ बैठ के, इमरान खान साहब ने, ये ज़फ़र अली साहब जो हैं, इनके साथ पूरी डिटेल से डिस्कशन हुई थी। नैब भी डिस्कशन की थी, ब्रॉड शीट भी इनसे डिस्कस हुआ था, और सबसे बढ़कर ये डिस्कशन हुई थी कि जनाब कि आप हमारी मदद कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई या मैकेनिज़्म, कोई ऐसी पार्टी आ सकती है ब्रॉड शीट टाइप, जो आके नवाज शरीफ साहब के जो असासे हैं, करप्शन जो इन्होंने बहर की हुई है, बहर रखे हुए हैं, वो आके उसमें हमें कोई मदद दे सकते हैं। बल्कि नैब के बारे में तो इमरान खान साहब ने ये आके ज़फ़र अली साहब को ये भी बताया था कि बेकार है, नैब तो कुछ नहीं कर सकता, कोई ऐसा हमें मैकेनिज़्म को सिस्टम बताएं जो ज़्यादा इफेक्टिव हो। ये सारी गुफ्तगू इमरान खान साहब की हुई है और ये डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्डेड है। अब वो मैं बोल TV पे उनके इंटरव्यू सुन रहा था, जब उनसे बात हुई, उनसे पूछा गया, उन्होंने एंकर्स ने पूछा, समी इब्राहिम साहब ने, जमील फ़रूकी साहब ने, कि यहाँ पे ज़फ़र अली साहब आपसे मिले थे? उन्होंने कहा जी हाँ शायद कोई मिले थे, लेकिन इस पर ऐसा कोई इस तरह की बात नहीं हुई थी। जैसे मैंने कहा बड़ी डिटेल से बातें हुई थी, बड़ा उनका उसमें नोटेड है सारा कुछ। इसमें ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब से उनकी क्या बातचीत हुई थी। बल्कि मज़े की बात है कि उन्होंने इसमें लिखी हुई है, वो जो आके टेक्स्ट की थी ज़फ़र अली साहब जो हैं, जब इमरान खान साहब से मुलाकात उनकी हो गई तो उन्होंने एक वहाँ पे टेक्स्ट किया, 5 अगस्त की बात हो रही है, तो उन्होंने एक उनको टेक्स्ट किया मुस्फी साहब को, लो बैक होम वहाँ लंदन में, क्योंकि लंदन में होते हैं ज़फ़र अली साहब में। इनका बैकग्राउंड कुछ और भी है, वो भी आपसे डिटेल के साथ मैं शेयर करता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी की इन्फॉर्मेशन है कुछ इनके बारे में। तो इमरान खान साहब के बारे में जब इनकी मुलाकात हुई तो मुस्फी साहब को एक इन्होंने लंबा चौड़ा एक इन्होंने मैसेज भेजा, टेक्स्ट किया इन्होंने वहाँ पे। उसमें ये लिखते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर किसी पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, असद उमर पे करते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं। उनसे भी इन्होंने कहा जी मेरी मुलाकातें हो रही है, ब्रॉड शीट के मुस्फी साहब को कहा। एक जो चीज़ बड़ी उन्होंने उसमें आके इंपॉर्टेंट लिखी कि मैं बड़ा करीब हूँ, हम बड़ा करीब हैं, बातचीत तकरीबन फाइनल हो चुकी है नए ड्राफ्ट के लिए, नए एग्रीमेंट के लिए, नए चीज़ों के लिए, ब्रॉड शीट के, कि कैसे नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के वो जो एसेट्स हैं वो चीज़ें उनको ढूंढ कर देंगे, और बदले में उनको 25% ऑफ़र की जा रही थी। उस पर एक उनका मज़े का जो उनका कोट है, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक तरह के सूफ़ी हैं, हु इज़ ए सूफ़ी, इमरान खान हु इज़ ए सूफ़ी। वो ये कहते हैं कि वो जब उनसे मुलाकात हुई है उन ज़फ़र अली साहब की, तो वो बड़े मुतासिर हुए हैं मुझसे। ये ज़फ़र अली साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं मुझसे बड़े मुतासिर हुए हैं, और उन्होंने ये बात आके स्पेशली की कि मैं सैयद हूँ। इमरान खान साहब ने इनको कहा, इनको ज़फ़र अली साहब को, कि इस वजह से मैं आपसे मुतासिर हूँ कि आप जो है ना एक दस सैयद हैं, लिहाजा आपसे मुतासिर होने की ये भी वजह है। तो ब्रैकेट में वो लिखते हैं दैट इज़ द लेवल आई एम डीलिंग विद। ये ज़फ़र अली ने मैसेज किया मुस्फी साहब को कि इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई है, वो मुझे सैयद होने की वजह से उन्हें मुझे बड़ा एहतराम दिया है, बल्कि कहा है कि मैं बड़ा आपसे इंप्रेस हूँ क्योंकि आप सैयद हैं। तो ब्रैकेट में लिख ले हैं, उन्होंने लिखे दैट इज़ द लेवल आई एम डीलिंग विद। अब ये नहीं पता वो लेवल से क्या मुराद है उनकी। तंज कर रहे हैं कि जनाब ये देखें कि जो बंदा मुल्क का वज़ीर आज़म है, तो ये जो है मुझे अगेन इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या मुझसे इंप्रेस है कि मैं सैयद हूँ, ये उनका मतलब है। वो मतलब उस पर टांट कर रहे हैं, या वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं इमरान खान के कितना करीब हूँ, या इमरान खान कितना मुझे वैल्यू करते हैं। तो ये मेरा लेवल है जिस लेवल पर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, लिहाजा आपको मुझे ज़रा सीरियस लेना चाहिए कि मैं जो भी मुज़ाकरात कराने की कोशिश कर रहा हूँ, दरमियान में ब्रोकरेज करवा रहा हूँ, दरमियान में आर्बिट्रेशन मैं करा रहा हूँ, या फैसिलिटेट करवा रहा हूँ आपको नए मुहदे करवाने में, तो मैं बड़ी उसमें एक अदद ये बड़ा वो हूँ, इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। अब सवाल ये है कि ये कौन है ये ज़फ़र अली साहब जो हैं, और इनको इतनी एक्सेस जो है पाकिस्तान में अचानक कैसे मिली, कहाँ से मिली? इसका कुछ जो खुरा निकलता है वो जाके मैं आपके साथ कुछ उसमें शेयर करता हूँ कि बेसिकली ऑल ऑफ सडन इन्होंने वहाँ पे एक्सेस किया, इन्होंने अप्रोच किया इनको
یہ علی ظفر صاحب نے یہ ظفر علی صاحب جو ہیں انہوں نے اپروچ کیا اس کو موسوی کو. ایک اور کامن دوست ہے مسٹر پاکس ہیں, وہ آکسفورڈ میں رہتے ہیں, یہ بھی آکسفورڈ سے انہوں نے کوئی ڈپلوما وغیرہ کیا ہوا ہے. وہاں پہ ان کے گھر پر پہلی ملاقات ہوئی تھی موسوی سے, جس میں بیٹھ کے انہوں نے ان سے باقاعدہ یہ کہا کہ جناب کہ میں پاکستان کے بہاف پہ میں آپریٹ کر رہا ہوں, تو آپ بیٹھ کے جو براڈ شیٹ کا کیس ہمارے ساتھ چل رہا ہے نا, وہ ذرا اس کو بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں اور ہمارے ساتھ فردر جو ہے ہم اس پہ بات کرنے کو یہ تیار ہیں. تو موسوی صاحب کے بقول میں نے اس کو بڑی پروفیشنل اپروچ اس کو مانا جانا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ آئیں اور بیٹھیں, آپ سے ہم اس پہ بات چیت اس پہ کرتے ہیں. تو باتوں میں یہ بھی ہوا, انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان حکومت کی طرف سے اگین انہوں نے جو ریفرنس دے رہے تھے عمران خان صاحب کے دے رہے تھے, اسد عمر کے دے رہے تھے اور دیگر ملٹری آفیشلس کے دے رہے تھے کہ مجھے وہاں سے پوری وہ ہے بیکنگ ہے, پورا اس پہ اسٹرینتھ ہے کہ آپ سے آربیٹریشن بھی کرتے ہیں, پلس اب نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کے اکاؤنٹس ہیں یا ان کے وہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جائیدادیں ہیں وہ ٹریس بھی کریں, لوکیٹ بھی کریں اور ان کو آپ آ کے ہمارے اس میں یہ فریز بھی کریں اور ان کے جو بھی ان کے اثاثے ہیں وہ ہمیں واپس لانے میں آپ اس کی مدد دیں. یہاں سے ان کی شروع ہوئی اور ان کی ملاقات جو ہوئی تھی مسٹر پاکس کے گھر, یہ جولائی 2019 میں ہوئی تھی, آکسفورڈ میں ہوئی تھی, ان کے گھر پہ ہوئی تھی. اور وہ انہوں نے کہا بتایا باقاعدہ اس کو مسٹر موسوی کو کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ کر رہا ہوں, فنانس منسٹر ہیں, ISI اٹارنی جنرل پاکستان ہیں اور باقی اس میں باقی جو لوگ تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں. وہ پھر اس کے بعد پاکستان پھر آئے, ان کی پھر یہاں پاکستان میں جو آ کے ملاقاتیں ہونی تھی, جو ان ملاقاتوں کی ڈیٹیل جو ہے انہوں نے بڑی اس پہ تفصیل سے انہوں نے اس میں لکھی ہے, بتائی ہیں. اور جو اہم چیز ہے جس سے میں آپ کے ساتھ ڈسکشن جو آپ کو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں ان تمام لوگوں کے بڑا قریب ہوں, لہٰذا آپ کی جو ڈیل ہے نا میں ان سے کروا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, فیئر انف. اب یہ ہیں کون, یہ ظفر علی صاحب جو ہیں, اسی میں لکھا ہوا ہے کہ ظفر علی صاحب نے ایک میسج کیا ان کو یا موسوی صاحب کو پاکستان پہنچ کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ملنے کے لیے جا رہا ہوں ان سے. یہ جو اگر اس وقت ڈپٹی DG ISI تھے جنرل فیض, تو جنرل فیض کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے پلاٹون کمانڈر تھے, یہ 31 سال پہلے کی بات ہے. سو اس سے یہ آتا ہے کہ خود بھی انہوں نے اپنے تعارف میں بھی لکھا ہوا ہے, اگر اس پہ نیٹ پہ جائیں تو آپ کو مل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ ملٹری بیک گراؤنڈ ہے, ڈیفینس کا ان کا بیک گراؤنڈ ہے, آربیٹریشن وغیرہ کرانے کو اس وقت کراتے تھا. تو اس میسج سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان کے پلاٹون میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے, اور یہ جنرل فیض جو ہیں وہ ان کے پلاٹون کمانڈر تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ میں ان سے ملنے جا رہا ہوں اور میری 31 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے ان سے, لیٹ سی کہ ایوری تھنگ گوز آل رائٹ, کہ سب کچھ ٹھیک جاتا ہے, فیئر انف. اب یہ جو ہی اس میں انٹر ہوتے گئے ہیں فردر, ایک اور میسج ہے ان کا اسی میں انہیں ڈاکومنٹس میں, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا ہوں تو مجھے 31 سال بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ میں آرمی میں واپس آ گیا ہوں, آئی ایم بیک ٹو آرمی, جو یہ چھوڑ کے گئے تھے یہ. تو کیونکہ مجھے جو یہاں پہ آ کے ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے, مجھے رسپیکٹ دی جا رہی ہے, جس طرح کا مجھے یہاں پہ اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے, مجھے ویلکم کیا جا رہا ہے, تو لگتا یہ ہے کہ میں پاکستان آرمی میں واپس آ گیا ہوں. ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پہ بریگیڈر صاحب جو ہیں, تو ایک بریگیڈر صاحب وہاں پہ 2 منسٹرز بھی بیٹھے تھے, تو 2 منسٹرز کو تو انہوں نے نام کے ساتھ انہوں نے ان کو بلایا, لیکن مجھے جو ہے انہوں نے سر کر کے بلایا. سو دس از اے لیول آف مطلب ہے کہ جو ٹریٹمنٹ یا سلوک یا مجھے یہاں پہ ایک یہاں رسپیکٹ دی جا رہی ہے, تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں یہ ان کو بتا رہے تھے ساری, جیسے میں نے کہا نہیں کہ ایک نہیں کئی ملاقاتیں ہوئیں اسے. سو یہ بات کلیئر ہے کہ پاکستان یہاں حکومت نے یہ ٹھیک آفیشلی طور پر نہیں مانا جا رہا, لیکن ان ڈاکومنٹ سے یہ پتہ چلتا ہے. انہوں نے باقاعدہ اپنے ایک سابق جو ان کے فوجی تھے, ان کے یہ جو ہیں ظفر علی صاحب, ان سے لندن میں رابطہ کیا. ان کو یہ کہا کہ آپ یہ موسوی صاحب سے رابطہ کریں اور موسوی صاحب سے 3-4 چیزیں جو ہیں نا آپ ان سے طے کریں. مین چیز یہ تھی کہ آپ اس براڈ شیٹ کے سیٹلمنٹ کے لیے کیا ہو سکتا ہے, پلس 2 نئے معاہدے ان کو تیار کر کے دیے گئے یا تیار ہو چکے تھے, تقریباً ان کی طرف سے ڈرافٹ بھیجے بھی گئے پاکستان کو, کہ آپ جو ہے نا فیوچر کے لیے نواز شریف صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ ان کی پراپرٹی ہمیں آپ ڈھونڈ کے دیں, آپ نکال کے دیں. سو یہ آلموسٹ میں نے جیسے کہا بہت ساری ڈیٹیلز آپ کے پاس آ چکی ہیں, میٹنگز کا بھی آپ کو پتہ چل چکا ہے. یہ بات کلیئر ہے کہ اب یہ کہنا جی کہ ہم اس کو ظفر علی صاحب کو نہیں جانتے تھے, کہاں سے آئے, کدھر گئے, میرا نہیں خیال کہ یہ بات بالکل غلط بات پاکستانیوں کو بتائی جا رہی ہے. سارے جانتے تھے, عمران خان صاحب بھی جانتے تھے, اسد عمر بھی جانتے تھے, یہاں پہ لا منسٹر بھی جانتے تھے, اٹارنی جنرل بھی, شہزاد اکبر صاحب بھی, اس کے بعد ISI کے افسران بھی. وہ ISI میں انہوں نے کئی ساری میٹنگز بھی کی ہیں, دفتر میں جا کے جنرل فیض صاحب سے بھی ملے ہیں. اب یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد
وہ یہ کہتے ہیں، مصفی صاحب نے کہا ہے اپنے اس میں ڈاکومنٹس میں کہ مجھے یہ لگا کہ، بلکہ انہوں نے ملاقات بھی کروائی تھی، میں سوری بات بھول گیا، جب یہ جنرل مالک گئے وہاں پہ لندن میں گئے، ان کی ملاقات بھی کروائی گئی تھی انہی سے مصفی صاحب سے کہ بیٹھ کے طے کر لیں، جس میں انہوں نے بتایا تھا جنرل مالک نے کہ جناب کہ پاکستان آپ کو $100 بلین کا آپ کو کنٹریکٹ دے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں $100 بلین پاکستان کا باہر پڑا ہے، وہ آپ ہمیں لا کے دیں گے تو ہم 25% آپ کو دیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں، جو پہلی براڈ شیٹ کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی وہ 20% بھی تھی، اب کی دفعہ جو ہمارے آفیشیل جو ان کے ساتھ ڈیل آفر کر رہے تھے 25% کر رہے تھے۔ ساتھ میں جنرل مالک نے یہ کہا ان کو بقول ان ڈاکومنٹس کے، آپ کو جو ہم یہ اتنا بڑا کنٹریکٹ دے رہے ہیں اور اتنی بڑی ریکوریز ہوں گی جس میں $25 بلین آپ کے پاس جائیں گے، تو اس میں ہمارا کٹ کہاں سے ہوگا؟ تو کٹ والی بات پہ بات جو ہے تھوڑی سی ان کی اٹے گئی، بلکہ مصفی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے اس کو ظفر علی کو بتایا تھا کہ جناب آپ کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، اور اس میں جب سے میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ نواز شریف صاحب کی جائیدادیں یا ان کے بینک اکاؤنٹس وہاں سے اس میں سعودی عربیہ سے اس میں سنگاپور میں ان کو آگے ٹرانسفر کیا گیا ہے پیسوں کو، اس کے بعد ظفر علی صاحب کو یہ مصفی صاحب نے باقاعدہ انہوں نے الرٹ کیا تھا کہ آپ کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، اور اب آپ کی وہ اہمیت یہاں پہ وہ نہیں رہے گی، آپ پیچھے ہو جائیں گے، کیونکہ مصفی صاحب یہ کہتے ہیں مجھے اور بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان سے اپروچ کرنا شروع ہو گئے، میرا خیال ہے ان کا اشارہ جو ہے وہ شہزاد اکبر اور دیگر لوگوں کی طرف ہے، یا ملٹری آفیشل جو ہیں اس میں سامنے ہوں گے۔ اب اس میں ایک اور چیز بڑی اس میں اہم لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جس طریقے سے جنرل فیض کے خلاف ہیں، ان ڈاکومنٹس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو یقیناً ان ڈاکومنٹ سے یا ان کو یہ انفارمیشن دی گئی تھی کہ ان کے خلاف جو یہ 2 نئے معاہدے کیے جا رہے تھے کہ جناب براڈ شیٹ کو نئے ڈرافٹ کو کنٹریکٹ تقریباً تیار ہو گئے تھے، وہ سارے کے سارے وہاں پہ تیار ہو رہے تھے، اس کو ISI جو ہے نا وہ مانیٹر کر رہی تھی، اور جنرل فیض جو ہیں جو اس وقت ڈپٹی DG ISI تھے وہ اس میں بڑا ایکٹیو رول ادا کر رہے تھے، اور یہی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے حملے جو ہیں، تنقید جو ہے وہاں جہاں جنرل باجوہ صاحب پہ کرتے ہیں، وہاں پہ وہ جنرل فیض صاحب پہ بھی بڑی خاصی تنقید آتی، کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ میرے خلاف معاہدے کرانے میں اور میرے خلاف پرسو کرانے میں یا اس طرح کی ان کو بلانے میں میٹنگز کرانے میں جنرل فیض جو ہیں یا ان کی ٹیم کے لوگ جو تھے وہ بڑے اس میں ایکٹیو تھے۔ اس کی سٹوری اب اس میں یہ نکلی ہے کہ یہ اب اس کے بعد وہ ظفر علی صاحب چپ ہیں، وہ ذرا اگر اپنی خاموشی توڑیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، کس کے کہنے پہ ہو رہا تھا، کون کروا رہا تھا، کن کن لوگوں سے ان کی میٹنگز ہوئیں، وہ لوگ جو اب کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو بہت سارا ایک نیا پینڈورا باکس میرا خیال کھل سکتا ہے۔ ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ چپ کر کے سائٹ پہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی سن بھی رہے ہیں، سب کی باتیں بھی کر رہے ہیں، دیکھتے یہ ہیں کہ کیا ظفر علی صاحب جو ہیں اپنی یہ خاموشی کو توڑیں گے، اور جو ان کے پرانے کنٹیکٹس سے اپنے پلاٹون کمانڈر جنرل فیض صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں کچھ ان کی ملاقاتیں کو بتائیں گے تفصیل، عمران خان صاحب سے، دیگر اٹارنی سے۔ اس وقت میرا خیال ہے سب سے اہم اگر کوئی بندہ کوئی اس معاملے میں بات کر سکتا ہے، اس کے مصفی صاحب نے تو کر دی، جو نیا بندہ کوئی بات کر سکتا ہے اگر لندن میں کوئی ان سے بات کر سکے، مجھے نہیں پتا مجھ سے بات کرنا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے، تو وہ میرا خیال ہے ظفر علی صاحب ہو سکتے ہیں۔